میر ابیشا میر بچپن سے ہی ایک شوخ و شنگ لڑکا تھا، اسے ہر دم شرارتیں ہی سوجھا کرتی تھیں۔ کبھی کبھی محلے کے لوگ بابا جان سے اس کی شکایتیں کرنے آ جاتے، جن کے بچوں کو تنگ کر کے وہ بھاگ آتا تھا۔ تب شامیر کو بابا جان سے کراری مار پڑ جاتی۔ وقت گزرتا گیا، ہم سب بڑے ہو گئے، وہ بھی پڑھ لکھ کر برسر روزگار ہو گیا۔ اس کی ملازمت ہوائی کمپنی میں لگی تو ڈیوٹی پر ایک ملک سے دوسرے ملک جانے لگا۔ اپنی ملازمت سے وہ بہت خوش تھا۔ ہم پشاور کے رہائشی تھے اور بھائی ڈیوٹی کر کے پنڈی سے پشاور صرف چھٹیوں کے دنوں آتا تھا۔ چونکہ ہم صوبہ سرحد کے باسی تھے تو بھائی کو بھی ادھر ہی رہنا پسند تھا، مگر ملازمت ایک مجبوری تھی۔ آخر ان کی مراد بر آئی اور ان کو ایسی فلائٹ ملی کہ اسلام آباد سے پشاور آنے جانے لگے۔ ایک دفعہ ان کا افغانستان جانا ہوا۔ ان دنوں وہاں کے حالات پر امن نہ رہے تھے۔ ایک فیملی سے ان کی ایئرپورٹ پر ملاقات ہو گئی۔ یہ لوگ پاکستان آ رہے تھے، اسی جہاز میں جس پر بھائی کی ڈیوٹی لگی تھی۔ اس طرح اس فیملی سے بات چیت ہو گئی اور انہوں نے میرے بھائی کو اتنا پسند کیا کہ گھر کا پتہ اور فون نمبر لے لیا۔ اس فیملی نے پاکستان پہنچ کر اسلام آباد میں رہائش لی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بمباری اور جنگ کی وجہ سے بہت سے افغان باشندے پاکستان میں پناہ لے رہے تھے۔ انہوں نے بھی پناہ لے لی اور شامیر سے رابطہ رکھا۔ جب بھائی کا اسلام آباد جانا ہوتا وہ ان کی طرف بھی چلا جاتا۔ اس فیملی میں گھر کا سربراہ عبد الرحمن، اس کی بیوی، ایک بیٹی اور دو بیٹے تھے۔ بیٹی گل رخ 18 سال کی اور لڑکے اپنی بہن سے چھوٹے تھے۔ گویا یہ کنبہ 5 افراد پر مشتمل تھا، جو افغانستان میں خوشحال خاندان ہوا کرتا تھا۔ جنگ کے دنوں جو افغان شہری پاکستان آئے، ان میں بہت سے خاندان پاکستان کے مختلف شہروں میں آباد ہو گئے اور اپنی روزی روٹی کے جتن کرنے لگے۔ جن کے پاس پیسے تھے انہوں نے چھوٹے موٹے کاروبار کر لیے۔ غالبناک کا زمانہ تھا۔ عبد الرحمن نے بھی پنڈی میں کپڑے کی دکان کر لی اور روزگار کا ذریعہ پیدا ہو گیا۔ اب اس سے اپنی بیٹی کو بیاہنے کی فکر تھی۔ ایک روز عبد الرحمن کی فیملی شاہ میر کے توسط سے میرے والدین سے ملنے آئی تو ہم نے گل رخ کو دیکھا۔ اس لڑکی کے حسن سے ہماری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ایسی حسین، معصوم اور پاکیزہ صورت لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سارخ و سفید رنگت، شربتی آنکھیں اور نین نقشہ کسی یونانی مجسمے جیسا تھا۔ میں تو دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گئی، مگر بات نہ کر پائی کیونکہ اسے اردو آتی تھی نہ پشتو۔ وہ افغانی زبان میں بات کرتی تھی جبکہ ہمیں ان کی بولی سمجھ میں نہ آئی۔ البتہ اس کے والد پشتو میں گفتگو کر سکتے تھے، لہٰذا وہی میرے والد اور بھائی سے محو گفتگو رہی۔ ہم نے گل رخ اور اس کی ماں سے بس اشاروں میں باتیں کیں اور مسکراہٹوں کے تبادلے سے ہی کام چلایا۔ جب وہ چلے گئے تو والد نے میری والدہ سے کہا کہ یہ افغانی سدوزئی قبیلے سے ہیں اور اپنی لڑکی کی شادی بارے فکر مند ہے۔ اگر تمہیں اس کی لڑکی پسند آئی ہے تو ہم شامیر کے لیے گل رخ کا رشتہ لے لیتے ہیں۔ والدہ کہنے لگیں، لڑکی کو ہماری زبان نہیں آتی اور ہم کو ان کی بولی سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر گزارا کیسے ہوگا؟ والد نے کہا، کچھ دنوں میں ہی ان کی گفتگو سمجھ میں آنے لگے گی، کیونکہ یہ کچھ فارسی سے ملتی جلتی زبان میں بات کرتے ہیں اور کچھ پشتو کے الفاظ بھی ان کی بولی میں مستعمل ہے۔ بہرحال تم سوچ سمجھ لو اور شاہ میر سے بھی بات کر لو۔ شاہ میر کو تو گل رخ بہت پسند آئی تھی۔ جب ماں نے ذکر کیا تو وہ بولا، میں نے تو پہلی نظر میں دیکھ کر اس لڑکی کو پسند کر لیا تھا۔ اب لوگ زبان کو مسئلہ نہ بناؤ، گل رخ ایسی حسین بہو آپ کو ساری دانیا میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ میں نے بھی بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی اور ماں کو راضی کر لیا۔ اس طرح گل رخ 2 ماہ بعد میری بھابھی بن گئی۔ بھائی تو اپنی دلہن پر فدا تھا، ہم بھی گھر کی بہو پر ہزار جان سے واری ہو گئے۔ وہ تھی بھی ایسی من موہنی اور اچھی خصلت والی، معصوم، سیدھی، بچی اور بھولی بھالی۔ امی ابو کا ادب کرتی، کام میں ہاتھ بٹاتی اور ہم سے پیار کا اظہار کرتی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ زبان کا تھا۔ ہم سب کو اردو آتی تھی۔ ہم نے اسکول پڑھا تھا لیکن گل رخ تو اردو سے بھی نابلد تھی۔ تب بھائی نے اس کے لیے ایک لیڈی ٹیچر کا بندوبست کر دیا جو گھر پر اس کو پڑھانے سکھانے آتی تھی۔ شاہ میر نے سوچا کہ پشتو تو اس کو ہمارے درمیان رہ کر آ ہی جائے گی۔ اگر میر ادبادلہ کسی دوسرے شہر ہو گیا تب اس کو وہاں ہر کسی سے بات کرنے میں مشکل پیش آئے گی، لہٰذا اسے قومی زبان کی شدبد ہونا چاہیے۔
गिल रुख ने साल भर में उर्दू सीखी। इसे थोड़ा सा पढ़ना लिखा और कौमी ज़बान में बात करना भी आ गया। वो जब अफ़गानी लहजे में उर्दू बोलती तो बहुत प्यारी लगती, यूं महसूस होता जैसे कोई यूरोपियन लड़की बोल रही है। एक दिन भाई ने बताया कि उनको कौमी एयरलाइन में नौकरी मिल गई है और वो कराची जा रहे हैं। उनके साथ गिल रुख भी जा रही थी। दोनों बहुत खुश थे। मुझे याद है, जब भाई ड्यूटी से घर आते तो वो दरवाजे पर उनका इस्तकबाल करती और सुबह जब ड्यूटी पर जाने लगते तो मुस्कुराते हुए उन्हें अलविदा कहती। इस वक्त वो कुदरत के हाथों तराशा हुआ एक शाहकार मालूम होती, मगर इतनी सादा के बगैर मेकअप के हसन की पुतली थी। कराची में तो सभी पास पड़ोस में उर्दू ज़बान ही बोलते थे। उसने भी मेहनत से ये ज़बान सीखी थी। एक अफ़गानी लड़की के माना से इतनी अच्छी उर्दू सुआन कर लोग हैरान हो जाते थे। एक रोज़ भाई अपने किसी दोस्त की शादी में हमें लेकर गए, जहां ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम था। खाना खाने के बाद एक करसिचन लड़की जो शामीर के दफ्तर में काम करती थी, बड़े इश्तियाक से इसकी शरीक हयात से मिलने हमारी तरफ आई। शामीर ही उसे गिल रुख से मिलाने लाए थे। इस लड़की मारिया ने गिल रुख को देखकर भाई से कहा, तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत और सादा है। जब उर्दू बोलती है तो बहुत प्यारी लगती है। ये बात सुआन कर भाई हंस दिए तो मार ये भी हंस पड़ी। कभी ड्यूटी के बाद शामीर देर से घर लौटना तो गिल रुख भाभी उनके इंतज़ार में जागती रहती। इसकी आदत थी कि रात का खाना भाई के साथ खाती, खा वो कितनी देर से क्यों न घर आए। शामीर भाभी को सताने को अक्सर मजाक में कहता, तुम खाना खा लिया करो, मैं तो वहां से खा ही लेता हूं, तुम इतनी देर तक भौंकी रहती हो। वो कहती, मैं तो आपके बगैर नहीं खा सकती और आप खा लेते हो, क्यों? क्या करूं? मारिया बहुत इसरार करती है, तब खाना पड़ता है, साथ ड्यूटी करने वालों का ख्याल तो करना ही पड़ता है। इस पर वो शौहर के मजाक को सच समझकर रावटे जाती। भाई इसे मनाना, कहता, नादान, मैंने कब तेरे बगैर खाया है, लाइव खाना दो। वो खाना लाती। जब दोनों खा लेते भाई को फिर मजाक सूझता, कहता, दोनों को राजी करना पड़ता है, मारिया के साथ भी खा लेता हूं और तुम्हारे साथ दोबारा खाना पड़ता है। देखो अब मीर ओजन कितना ज्यादा होता जा रहा है, कहीं नौकरी से फारिग न कर दें। वो तो ये मजाक में कहता, लेकिन गिल रुख इसे सच समझ लेती और इसका दिल मुरझा जाता। शामीर की आदत थी कि बार बार मजाक करके खुद खुश होता और दूसरे की दिल आज़ारी का एहसास न करता। दरअसल वो मेरे भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। एक बार शामीर हमको मनोड़ा लेकर गया। हम कश्ती में सैर कर रहे थे। भाई ने समंदर का पानी चुल्लू में भर कर कहा, देखो गिल, ये पानी चखना, हमारे वतन का पानी कितना मीठा है। भाभी ने चुल्लू भर कर पानी मुंह में ले लिया। जाहिर है कि समंदर का पानी कड़वा ही था, मगर उसने पानी मुंह से निकाल फेंकने की बजाय पी लिया और बोली, हाँ शामीर, तुम्हारे वतन का पानी बहुत मीठा है। हम सब हंस रहे थे, मगर उसने पानी की खुली फेंकने के बजाय इसलिए निगल ली थी कि इसका शौहर खुशी महसूस करे। शामीर और गिल रुख की जिंदगी इतनी खुशगवार थी कि दफ्तर से आने के बाद अछठी के दिन में वो घर से बाहर कहीं न जाता था। पास पड़ोस वाले इस खुशो खुर्रम जोड़े की जिंदगी को मिसाली कहते थे। हमारे घर के बराबर अशफाक भाई का घर था। वो मेरे भाई के साथ एयरलाइन में मुलाजिम थे। इनकी बीवी गिल रुख की सहेली थी। एक बार मजाक में उन्होंने बीवी से कह दिया कि शामीर की तो मारिया से बहुत बनती है। ये काश हमारी भी कोई मारिया जैसी दोस्त दफ्तर में होती। ये आदमी तो बड़ा खुशकिस्मत है, दफ्तर में भी खूबसूरत साथी और घर में भी। इसने तो ये सब अपनी बीवी को जलाने को कहा था, लेकिन कुछ औरतों की अक्ल वाकई गड्डी में होती है, उनके पेट में बात कहाँ पड़ती। इस खातून ने आकर गिल रुख को बताया कि तुम्हारा मियाँ अपने दफ्तर की एक क्रिश्चियन लड़की मारिया से मोहब्बत करता है। भाभी ये बात सुआन कर खामोश रह गई, शायद इसने सच समझ लिया। इसके बाद वो हर वक्त खामोश ही रहने लगी। ये पहले वो मुझसे बातें करती, उम्मी के साथ चहकती, नहीं तो अपने नन्हे मुन्ने बेटे और बेटी के साथ खेलती। उसने तो अपने बच्चों के साथ भी चहकना महकना छोड़ दिया, जैसे इसे चुप ही लग गई हो। एक दिन मैंने भाई की तवज्जो दिलाई कि गिल रुख अब आदास और चाप चाप रहने लगी है, कहीं इसे अपने मैके की याद तो नहीं सताती। तब भाई ने कसम देकर इससे पूछा कि तुम क्यों आदास हो।
اس پر وہ رپڑی کہنے لگی، اشفاق کی بیوی بتا کر گئی ہے کہ تم کو ماریا سے بہت محبت ہے، اس کو اس کے شوہر نے بتایا ہے۔ بھائی نے کہا، ایک عورت کی بات پر تم نے یقین کر لیا؟ اول تو یہ بالکل غلط بات ہے، میں کسی سے پیار نہیں کرتا، اور اگر مجھے کسی سے پیار ہو جائے تو تم کیا کرو گی؟ سچ بتاؤ۔ میں چاہوں گی کہ تم اپنا پیار پالو مگر خوش رہو، گل رخ نے جواب دیا۔ انہی دنوں بھائی کے دفتر میں کچھ سیاست چل پڑی جس سے شاہ میر کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ گھر آتا تو دفتری پریشانی چہرے سے ظاہر ہوتی، بھابھی اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر بجھ جاتی۔ وہ سمجھتی کہ اس کا شوہر ماریا کے سبب آداس رہنے لگا ہے۔ بھائی اسے اپنے دفتر کی پریشانی تو بتا نہیں سکتا تھا۔ آخر ہمت کر کے گل رخ نے پوچھ ہی لیا کہ کیا تم ماریا کے لیے پریشان رہتے ہو؟ اس نے بھی کہہ دیا کہ ہاں۔ یہ ان کی مذاق کی عادت والی بات تھی مگر گل رخ نے دل پر لے لی۔ ایک روز مجھ سے بولی، عالیہ باجی میں بہت داکھی رہنے لگی ہوں کیونکہ میرے سر کا مالک داکھی رہتا ہے۔ بھائی کو آفس کی کوئی پریشانی ہوگی، ایسی پریشانیاں آتی جاتی رہتی ہیں، تم کیوں داکھی ہوتی ہو گل رخ؟ کیوں نہ داکھی رہوں؟ جس لڑکی سے وہ پیار کرتا ہے میری وجہ سے اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا نا؟ میں اس کے بچوں کی ماں جو ہوں، وہ تبھی اب بہت پریشان رہنے لگا ہے۔ آخر بھابھی نے مجھے اپنے دل کی بات کہہ ہی ڈالی۔ میں نے کہا، بھابھی یہ بات نہیں ہے، تم سے بھائی ایسے ہی مذاق میں کہتا ہے اور تم سچ سمجھ لیتی ہو۔ اس کی تو یہ عادت ہے بچپن سے مذاق کی۔ ایک دن بھابھی شاہ میر سے بولی، میرے سردار، ایک بات کہوں؟ ایک نہیں 10 کہو۔ 10 نہیں، بس ایک ہی بات کہنی ہے۔ اگر آپ اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتے جس کے لیے آداس رہتے ہو، تمہیں میری قسم، اس سے ساتھ شادی کر لو۔ میں اس بات پر راضی ہوں۔ میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں آپ کو۔ اچھا کر لوں گا، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ تم سے پوچھ کر تھوڑی کروں گا۔ بھائی نے جس بات کو ذرہ برابر اہمیت نہ دی تھی، اس کو گل رخ نے دل کے دامن میں باندھ لیا۔ حالانکہ شاہ میر اس کے سوا کسی سے محبت نہ کرتے تھے۔ خادی کے بعد اگر کوئی ذات تھی جس کی اسے چاہت تھی تو وہ گل رخ ہی تھی، جو اس کی ترگ رگ میں سائی ہوئی تھی۔ وہی اس کی سب کچھ تھی۔ اگر وہ یہ بات جان لیتی تو آج اپنے پیارے شوہر سے دور نہ چلی جاتی۔ وہ بھولی بھالی عورت یہ اندازہ بھی نہ کر سکی کہ شاہ میر اس کا کتنا خیال رکھتا ہے، اس کے آرام کے لیے سب کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے عمل سے ہی محبت ثابت ہے، تو پھر مذاق میں کچھ کہہ دینے سے بازبان سے محبت کا اظہار نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر عیش آرام، زندگی کی ہر سہولت تو اس نے گل رخ کو مہیا کر دی تھی۔ محبت خود عمل سے ظاہر ہوتی ہے نہ کہ زبانی اظہار سے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ بھابھی کی طبیعت گری گری رہنے لگی، جیسے اسے کوئی گھن اندر اندر کھا رہا ہو۔ امی اور بھائی سمجھے کہ پھر سے اس کی گود ہری ہونے کے یہ آثار ہوں گے، لیکن جب اس کی طبیعت نہ سنبھلی تو شاہ میر بھائی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیے تو کینسر کی رپورٹ آ گئی۔ سبھی حیران کہ یہ تو اچھی بھلی تندرست تھی، اچانک کیا ہو گیا؟ شاہ میر بھائی کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ کچھ ساتھی دوستوں سے اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا جو ساتھ ایئر لائن میں کام کرتے تھے۔ غموں کے مصائب میں کراچی جیسے بے مہر شہر میں جہاں ہر طرف اجنبی لوگ تھے، ان دوستوں کا ہونا بھی ایک نعمت تھا، جنہوں نے بھائی کو تسلی دی، ہر طرح سے تعاون کا یقین دلایا۔ شاہ میر کا تو یہ عالم کے ہر وقت غائب دماغ رہنے لگا۔ ڈیوٹی سے چھٹی لینی پڑی، ہم بچے سنبھالتے اور وہ اپنی پیاری بیوی کو ایک پل اس سے دور نہ ہوتا۔ کبھی آپس میں باتیں کرتے کرتے ایک ساتھ رونے لگتے۔ شاہ میر کہتا کہ تمہیں میں نے کیا غم دیا کہ اب مجھے چھوڑے جاتی ہو؟ تب ایک روز گل رخ بولی، آپ ماریا سے محبت کرتے ہیں اور میری خاطر آپ اپنی خوشی پوری نہیں کرتے، مجھے اسی بات کا غم لگا۔ یہی بات دن رات سوچتی تھی، اداس رہتی تھی، اسی سبب کھانا بھی نہیں کھا پاتی تھی، چھپ چھپ کر روتی اور دعا کرتی تھی، اے اللہ مجھے اس دنیا سے الفاٹے لے تاکہ میرا پیارا شوہر اپنی خوشی پوری کر سکے، اپنی محبت پا سکے، اسے اپنی دلہن بنا کر اپنے گھر میں لا سکے۔ دیکھو میری دل سے نکلی دعا اللہ نے سوان لی ہے۔
उग्राब में इस जहां से राखसत हुई तो सुकून से जाऊंगी। अब पहले तो दवा के लिए भाग दौड़ की, मगर जब डॉक्टर ने कह दिया कि अब इलाज नहीं हो सकता, उनकी जिंदगी थोड़ी सी रह गई है, तो गिल रुख ने भाई का हाथ अपने हाथ में लेकर यह वदा लिया कि शामिर, तुम्हें मेरे प्यार की किस्म, जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसे ज़रूर अपना लेना। तुम खुश रहोगे तो मेरी रूह खुश होगी। मुझे याद है जब वो ये अल्फाज कह रही थी, इसकी आवाज़ लरज रही थी, और शामिर ही की नहीं हमारी आंखों से भी इश्क गिर रहे थे। इन अल्फाज से भाई के दिल को तो जैसे ग्योनिसा लगा। इन्होंने कहा, मैंने तो मजाक में मारिया से मोहब्बत की बात की थी। मुझे क्या खबर थी कि मेरे मजाक को गिल इतनी संजीदगी से लेगी, दिल का रोग बना लेगी। शौहर बीवियों से ऐसे मजाक करते ही हैं, बेशक जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। वो जिसे चाहे लंबी उम्र अता करे, जिसको चाहे शिफा दे दे और जिसको चाहे मौत दिए, मगर हम सब को तो यही तासुफ रहने लगा कि काश शामिर मजाक में भी गिल से ये बात ना कहता कि वो अपने जीवन साथी से दिल की गहराइयों से इतनी ज्यादा मोहब्बत करती थी कि मजाक में कही बात को भी ना से सकी। शामिर ने गिल के बाद शादी ना की, हालांकि वो उम्र के इस दौर में था जहां उमंगे और ख्वाब ही ख्वाब होते हैं, लेकिन अब उनकी जिंदगी बेबहार चमन है जहां ना फूल पौधे हैं और ना ही गिल ओ बुलबुल की चहकार में सुनाई देती है। वो एक आदास और उजाड़ जिंदगी गुजार रहा है, अपने बच्चों की खातिर जी रहा है। कल उसकी हयात किस कदर खूबरत थी और आज अफसाना हो गई है। कहता है, आंखें बंद करता हूं तो फिर से वही जिंदगी बिसर करने लगता हूं, और आंखें खोलता हूं तो कुछ नहीं पाता, सिर्फ खूबसूरत यादों की ढोल नजर आती है। इस ढोल से मेरे भाई का चेहरा और आंखें दाएं न दिला गई हैं। वो मुझसे 5 बरस छोटा है, लेकिन 10 बरस बड़ा लगता है। ये सही है कि गम उम्र की खूबसूरती को खा जाता है।